خالد جمیل ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن عیسیٰ نقوی نے. عیسیٰ نقوی صاحب شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کل جو بیان سامنے آیا انٹرویو میں آصف علی زرداری کا، انہوں نے کہا کہ ٹرین کر رہے ہیں ابھی بلاول بھٹو کو، لیکن اس حد تک ٹرین نہیں ہوئے ہیں اور تجربہ ہوتا ہے. تو کیا انہوں نے یہ بات کہہ کر بلاول بھٹو کی امیدوار وزیر اعظم کا جو چانس تھا وہ کیا ختم کر دیا؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ جس ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں بلاول، وہ ٹریننگ لینے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے. پیپلز پارٹی کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اور لگتا یہ ہے اپیرنٹلی. ابھی تو ہمارے سامنے کچھ فیکٹس ہیں. فیکٹس یہ ہیں کہ یہ انٹرویو سامنے آیا اور اس انٹرویو میں جو گفتگو کی گئی یہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک سیاسی سوچ کا فرق واضح کر رہی ہے. اور تقریباً 16 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شاید اب کہہ سکتے ہیں کہ جو انتقال اقتدار ہے اس کا پروسیس شروع ہو گیا. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ پیپلز پارٹی کے سارے ڈیسیجنز لے رہے تھے سال 2008 سے آن ورڈ آپ دیکھیں تو اس سال تک. لیکن اس سال میں بلاول بھٹو زرداری نے جو کچھ سپیچز کی، جو ان کا طرز سامنے آیا ہے، وہ پاکستان کی ملکی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری جو ہے ان کا فوکس نظر آتا ہے سندھ پر. زرداری صاحب ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری چاہ رہے ہیں کہ وہ جائیں عوام میں نکلیں، یوتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. ان کی تمام تر جو گفتگو گزشتہ چند دنوں میں سامنے آئی ہے اس میں مرکزی حیثیت جو ہے وہ یہی رہی، نقطہ یہی رہا کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں، جو پرانا طرز سیاست ہے وہ اس کو ترک کریں اور نوجوانوں کو وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو ان کا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. سال 2013 کی جب کیمپین چل رہی تھی اس وقت بھی یہ خبریں سامنے آئی تھیں، جن کی بعد میں تصدیق بھی ہوئی کہ بلاول بھٹو زرداری اس طرز سیاست سے نالاں تھے جو طریقہ کار پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنایا جا رہا تھا. اور وہ اس وقت بھی کیمپین کے پیک کے دوران چھوڑ کر چلے گئے. تو انہوں نے 2013 کی جو الیکشن کیمپین تھی پیپلز پارٹی کی، اس میں 1 یا 2 جلسے جو ہے ان سے آن لائن خطاب کیا تھا. ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا جلسہ تھا اور ایک کوئی اور جلسہ تھا. تو ابھی بھی اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. جو زرداری صاحب نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کو اگر آپ جوڑیں اس گفتگو سے جو بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سے جب وہ روانہ ہوئے اپنی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد، جس نے 90 روز میں انتخابات کا کہا تھا، اور اگلی مرکزی مجلس عاملہ جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ لاہور میں ہونی تھی، وہ کراچی سے نکلے. ان سے سوال ہوا اور اس سوال کے جواب میں بلاول نے یہ کہا کہ میں سیاسی معاملات میں صدر زرداری کا پابند نہیں ہوں، گھر کے معاملات میں میں صدر زرداری کا پابند ہوں، اور سیاسی معاملات میں نے عوام اور اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو دیکھنا ہے. تو یہ وہ فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اور بلاول کا ایسا کوئی پلان کہ عین اس وقت جب کسی بھی سیاسی قیادت کو میدان میں ہونا ہے، یہاں پر جلسے کرنے ہیں، یہ پلانڈ ٹرپ نہیں تھا، اناؤنسڈ ٹرپ نہیں تھا. اور وہ ایک کے بعد ایک شہر میں آپ کو کنونشن یا جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اس دوران اچانک یہ زرداری صاحب کا انٹرویو آتا ہے اور اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ روانہ ہونے کی خبریں آ جاتی ہیں. اور صرف روانہ نہیں ہوئے ایسا، بلکہ انہوں نے ڈی پی بھی چینج کی، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی تصویر ہے. یہ اب سے 3 گھنٹے قبل یہ ڈی پی بھی چینج ہوئی ہے. اب میرا سوال اسی ضمن میں ہے، ابھی خالد جمیل صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، یہ فرمائیے گا کہ کیا اس وقت ظاہر ہے ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے یا خود بلاول کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں آئی کہ اس کا کتنی حد تک لنک ہے اس بات سے جو چیمے گوئیاں جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 2 مختلف طرز سیاست، کیا یہ واقعی پیپلز پارٹی کے اندر ایک سوچ کی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے انتقال اقتدار کا جس کا آپ نے ذکر کیا، یا کوئی سیاسی حکمت عملی ہے جس میں فیس بلاول ہو اور بیک اینڈ پہ زرداری صاحب دیکھ رہے ہوں؟ دیکھیں، سیاسی حکمت عملی کے لیے آپ اپنے گھر میں لڑائی نہیں ڈالتے. سیاسی حکمت عملی کے لیے آپ اپنی پارٹی میں تقسیم کا تاثر نہیں قائم کرتے. آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ ضرور کھیل سکتے ہیں، لیکن اس گڈ کاپ بیڈ کاپ کو آپ صرف عوامی سطح پر پریس کانفرنسز یا انٹرویوز تک محدود رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں نہ ڈی پی چینج کی جاتی ہیں، نہ آپ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر انٹرویو میں یہ کہتا ہے کہ وہ بھی بچہ ہے
اور بچے جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ بابا آپ کو کچھ نہیں پتا، اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی. دیکھیں ایک واضح فرق ہے، جو سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کی سوچ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں میں، جو پنجاب کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس بات کو بڑا جو ہے وہ سمجھتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں پرائیویٹلی کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہم رکاب ہو کر، ہم پیالہ اور ہم نوالا ہو کر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر زرداری صاحب جو ہیں ان کی دوستی ہوگی یا ان کا ایک سافٹ کارنر ہوگا، یا پھر آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی ونگ ہے پنجاب کا، اگر آپ نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ماضی میں جو روایتی پاکستان میں سیاست رہی ہے اس میں دو حریف رہے ہیں، ایک مسلم لیگ نواز اور دوسری پیپلز پارٹی، یہی آپس میں دست و گرے باندھ رہے ہیں، یہی سیاست کے کارزار میں آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. جو پیٹرن مفاہمت کے بادشاہ کے طور پر خود کو پورٹرے کرنے کے بعد آصف علی زرداری کی سیاست کا نظر آیا، وہ سندھ فوکسڈ ہے. ابھی بھی جو ان کی گفتگو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 172 کا جادوئی ہندسہ تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، سنگل ہینڈڈلی تو کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا، تو ان کی تمام گفتگو کا فوکس یہ نظر آتا ہے کہ نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہ تم ہمیں چھیڑو. ہم 40-50 سیٹ جو ہے وہ اگر سندھ سے لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو یہ سیٹیں لینے کے بعد کچھ شہری سندھ کا حصہ لینے کے بعد کچھ 2-4 سیٹیں 6 سیٹیں اگر وہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے 2-3 سیٹیں نکال لیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنا سائزیبل نمبر ہوگا کہ اگر کسی نے بھی حکومت بنانی ہے اس کو پیپلز پارٹی کا تعاون درکار ہوگا. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ عوام میں نکلنے کے بجائے ان کا فوکس نظر آتا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سیاسی جوڑ توڑ کریں، ملاقاتیں کریں، گیو اینڈ ٹیک کریں، اور بدلے میں سندھ کا صوبہ بطور چیف منسٹر اپنی پارٹی کے لیے سیکیور کریں اور مرکز میں 4-6-8 وزارتوں کی گیم کریں. وہ اس حوالے سے ڈرائنگ روم میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جوڑ توڑ کی سیاست زرداری صاحب کر رہے ہیں، جبکہ بلاول جو ہے وہ جو اصلی پیپلز پارٹی تھی جو کہ بینظیر بھٹو کی پارٹی تھی، وہ اس فیس کو آگے لا رہے ہیں یا اس نوعیت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ خالد جمیل صاحب، یہی سوال کہ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے یا ایک درار پڑ گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ اگر یہ بات درست ہے کہ وہ ناراض ہو کر گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناراض ہو کر گئے ہیں، اگر یہ صورتحال ہے تو پھر موجودہ سیاسی حالات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جیسے عیسیٰ نقوی کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیٹکس کی ہے، اور اس میں اگر آپ 2007-8 سے لے کے ابھی تک کے حالات دیکھیں تو اس میں پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بالکل نہیں آتی تھی، اور آلموسٹ پیپلز پارٹی ختم ہو کے رہ گئی. وہاں پہ ان کی آپ نشستیں دیکھ لیں، ابھی صوبائی اسمبلی میں بھی لاسٹ اسمبلی میں 6-7 نشستیں تھیں ان کی ساری، اور نون لیگ نے سندھ کے اندر جانا چھوڑ دیا تھا. تو جیسے لگتا تھا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جی پنجاب آپ کا، سندھ ہمارا، اور مرکز میں جو بھی سیٹیں نکالے گئے ہاتھ بنا کے، تو ایک ٹرم آپ کی ایک ٹرم ہماری. 2013 سے 18 تک جو ہے کہ وہ آپ نے دیکھا نون لیگ تھی، اس سے پہلے 2008 سے 2013 تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی، اور بڑی فرینڈلی اپوزیشن کی بات کی جاتی تھی اس وقت کہ جی بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے، نام کیا لیکن پریکٹیکلی اس طرح سے ٹف ٹائم نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ ابھی بلاول بھٹو کی سوچ تھوڑی سی ڈفرینٹ ضرور ہے. وہ اپنے آپ کو سندھ کے اندر محدود نہیں رکھنا چاہ رہے. وہ پارٹی کو اب انہوں نے سٹارٹ جو ہے وہ کے پی سے کیا ہے، اور کے پی میں آ کر انہوں نے خاص طور کے اوپر ہزارہ ڈویژن سے سٹارٹ کیا، اور پھر پشاور ویلی کی طرف وہ آئے. ایک طرف جو ہے کہ کسی زمانے میں پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا ہزارہ ڈویژن کو، اور پشاور مردان جو ہے یہ علاقے جو ہیں کہ یہ جے یو آئی، اے این پی اور اب پی ٹی آئی بھی وہاں پر ہے. یقیناً ایک صورتحال جو ہے گیپ نظر آ رہا ہے، بالخصوص اس انٹرویو نے جو ہے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے، اور پھر سوالیہ نشان ہے بلاول بھٹو زرداری کا بھی اچانک کراچی سے دبئی جانا. اس کے جوابات تلاش کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.